بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہمارا سامنا کسی اہم شخصیت سے ہوتا ہے، کسی با اثر انسان سے ہوتا ہے، تو ہم بڑے محتاط اور بڑے مؤدب ہو جاتے ہیں، بڑے شائستہ اور بڑا مخلص ہو کر پیش آتے ہیں۔ اچھی بات، کوئی برائی نہیں، نتھنگ بیڈ ان اٹ۔ اوکے، ہم اس لیے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے، میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یہاں سے میرے لیے اپرچونٹیز، مواقع نکل سکتے ہیں۔ اٹس ٹرو، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ بعض اوقات لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، یا ہماری امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے، حالانکہ ہم نے بڑی محنت کی ہوئی ہوتی ہے، ہم نے بڑی قربانی کی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ہماری تصویر کا ایک رخ ہے، ایک دوسرا بھی ہے۔ دیگر تمام تر لوگوں، جو عام لوگ ہیں، جہاں سے ہمارا کوئی لالچ وابستہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہمارا رویہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ نہ تو ہم اتنے مخلص رہتے ہیں اور نہ ہی اتنے کیئرفل اور محتاط۔ حالانکہ وہاں پہ بھی اگر ہم سمجھداری سے، رواداری سے بہتر انٹریکشن کرنے کی کوشش کریں اور ایک ون ون سوچ کر ہم ان سے انٹریکٹ کریں، ہم ان سے ریلیشن شپ بنائیں، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہاں، جہاں پہ آپ کو لگے کہ ایک انسان کرک ہے، ایک انسان چیٹر ہے، دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، دو نمبریہ ہے، تو درست ہے کہ اس سے آپ زیادہ محتاط رہیں اور دور رہیں، اسے قریب نہ آنے دیں۔ لیکن اس کے علاوہ ادر دین دس، آپ کیا کریں کہ ہم کیا کریں، میرے سمیت۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بااثر افراد سے اچھا سلوک نہیں کرنا چاہیے، میں بالکل یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس بات کا حامی ہوں، لیکن تھوڑی سی کہہ لیں کہ مروت، ہم ان لوگوں سے بھی شو کریں کہ جن لوگوں سے نہ تو ہمیں کچھ فائدہ بظاہر پہنچ سکتا ہے، نہ نقصان، حالانکہ کئی اعتبار سے ہمیں فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات وہاں سے کوئی ایسی بات مل جاتی ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچ سکے، ہمیں بعض اوقات وہاں سے کچھ ایسی بات مل جاتی ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچ سکے، ان کو دیکھ کے، ان کی بات سن کر اپنی عقل میں کچھ ایسی بات آ سکتی ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں کہی ہوتی، لیکن ہماری اپنی عقل کے اندر کچھ ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ یہ وہ ہے وجہ کہ جس وجہ سے ہمیں، اور ایک چیز اور
لیکن فہم رکھنے والوں کے لیے وہ یہ کہ ہم نے عنقریب اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جانا بھی ایسے ہے کہ دوبارہ ہم کبھی بھی واپس نہیں آ پائیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آ پائیں گے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے اس سفر کو یادگار بنانا ہے، ہم نے اس سفر کو یادگار بنانا ہے۔ دیکھیں، جو ٹرن، جو موڑ ایک دفعہ ہماری زندگی کے اندر آیا، دوبارہ کبھی نہیں آنے والا۔ جو دن ہم نے گزار دیا، آج کا دن، زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملنے والا، کبھی نہیں ملنے والا۔ تو کتنا ہی اچھا اور بہتر ہے کہ میں اور آپ جو ہے ہم اس کو میموریبل بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اس کو ایک دیکھیں، ہماری زندگی کے کچھ اوراق ہیں، پیجز ہیں۔ آپ ان اوراق کو دن کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دن کہہ سکتے ہیں۔ جتنے دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اتنے ہی اوراق ہمیں اللہ نے دیے ہیں۔ وہ اوراق جو ہیں وہ بالکل پلین ہیں، ان پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم ہر روز ایک پیج کو ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ کچھ کرنا، اچھا کیا یا برا کیا، یا کچھ نہ کرنا۔ کچھ نہیں کریں گے تو بھی صرف سوئے جاگے، باتیں کیں، کھایا پیا، گھوما پھرا، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یہاں گپ لگا وہاں گپ لگا۔ اب بظاہر ہم نے کوئی کام نہیں کیا، نہ اچھا نہ برا، لیکن ہماری زندگی کا ایک پیج جو ہے وہ استعمال ہو گیا۔ ون پیج آف our life was used, consumed۔ اتنی جو اسپیس تھی ہماری، وہ ایک ورق جو تھا وہ ہم نے کنزیوم کر لیا۔ اب اس پہ ہم نے کچھ نہ کچھ لکھ دیا۔ What did we do? We wrote something upon it۔ ہم نے اس پہ کچھ نہ کچھ لکھ دیا۔ اور ہم نے کیا لکھا ہے؟ ممکن ہے ہم نے کچھ اچھا لکھا ہوگا، ممکن ہے کچھ برا لکھا ہوگا، اور ممکن ہے کچھ یہی لکھا ہوگا کہ ادھر جا ادھر جا، یہ کر وہ کر، یہ کر وہ کر۔ بہت ممکن ہے کہ ہم نے صرف یہی لکھا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بہتر لکھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔